لیکن ایسا بحران اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 20 روز ہونے کے قریب آ گئے ہیں، ہمارا پیسنجر آپریشن بند ہے کیونکہ لوگوں کی جانوں کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ ہم نے اپنا فریٹ آپریشن بڑی مشکل سے ان حالات میں شروع کیا ہے۔ ہمارے ٹریک پہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، کئی جگہ سے نیچے سے امبینکمنٹ بہہ گئی ہے، اور ہمارے گینگ مین، ریلوے کے کارکنان، افسران، سب ہم دن رات سسٹم کی بحالی کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان ریلویز کے بہادر کارکنوں کو میں دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس بات پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جذبہ جہاد کے ساتھ اس کام کو کیا ہے۔ وہ پانی میں فلڈڈ واٹر میں کھڑے ہو کے ریلوے ٹریک اور ریلوے نیٹ ورک کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دال بندین تک ٹریک کلیئر کر لیا ہے، تافتان دال بندین۔ چند روز میں انشاءاللہ تعالی تافتان کوئٹہ سیکشن بحال ہوگا، کوئٹہ چمن سیکشن بحال ہو چکا ہے۔ اسی طرح پشاور سے روڑی تک آپریشن بحال ہو چکا ہے۔ ہمارا جو اصل باٹل نیک ہے وہ ML1 پہ یہاں سے آنورڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بریا روڈ ہے، پٹیدن ہے، نواب شاہ ہے، بچیاری ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں صوبائی حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون سے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے تعاون سے کسی طریقے سے پانی ریلوے ٹریک سے ذرا نیچے چلا جائے۔ میرا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ابھی ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم سب مل کے ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ کئی جگہ پہ ہمیں ٹرالی کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال ہم جائیں گے، اور جو ممکنات ہیں ٹریک کی بحالی کے اور آپریشن کی بحالی کے، اس کا جائزہ لیں گے اور موقع پر فیصلے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ بہت مشکل صورتحال ہے۔ ریلوے کو تقریباً 15-16 کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہو رہا ہے روز کی بنیاد پہ، اور اس بار جب ہمیں ریلوے ملی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ 15 دن بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے، اور ہمیں تنخواہوں کے پیسے بھی اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ خسارہ بھی 12-13 ارب ایڈ ہو گیا پچھلے 4 سال میں بدقسمتی سے، اور جو ریلوے کے ٹرن اراؤنڈ کا ایک ڈرائیو ہم نے شروع کی تھی وہ سارا پانی پھر گیا اس پہ۔ اب اس کو پھر زیرو سے شروع کیا تھا تو سیلاب نے آ لی ہے۔ بہرحال ہم اس کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے۔ جب آفت آتی ہے تو شکست تسلیم نہیں کی جاتی، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے سسٹم پہ جو کلی حضرات ہیں ان کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے، کیونکہ وہ ریلوے کے ملازم نہیں ہوتے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر کلی کو 10,000 روپے کی ہم فائنینشیل اسسٹنس دیں گے۔ ریلوے نہیں دے سکتا، اس لیے کچھ اماؤنٹ میں نے ارینج کی ہے، کچھ اخوت ایک NGO ہے ان سے ہم نے 25 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں، اور یہ ریلوے افسران نے مہربانی کی ہے، کوئی 40 لاکھ روپے ان سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ میں نے PM کو ریکویسٹ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مدد ملے گی، تو تمام کلیگ جو ہیں ان کو ہم 10-10 ہزار روپے دیں گے۔ کوشش کریں گے کل سے ان کو ادائیگی ملنی شروع ہو جائے، خاص طور پہ فلڈڈ ایریے میں پہلے ان کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح جو گینگ مین ہیں کراچی ڈویژن کے، سکھر ڈویژن کے، کوئٹہ ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے، ان کو بھی 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ یہ فلڈڈ واٹر میں کام کریں، 10 ہزار کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً 3 کروڑ روپے کا امپیکٹ آتا ہے، تو ان حالات میں ہم ابھی یہی کر سکتے تھے۔ مزید کچھ ہو سکا وہ بھی کریں گے۔ ریلوے آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ جلد بحال ہوگا۔ ایک تو ML1 پہ پرابلم ہے بہت، یہ میرا خیال ہے کہ فریٹ ہم نے چلا تو دیا ہے، لیکن پراپر فریٹ 1-1.5 ہفتے میں چل پڑے گا۔ جہاں تک پیسنجر آپریشن کی بات ہے وہ انجینئرز فیصلہ کریں گے، امبینکمنٹ دیکھ کے، کہ یہ نہ ہو کہ کسی جگہ سے چیز مسافر ٹرین جا رہی ہے اور بیٹھ جائے، تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت محتاط ہیں۔ اور اسی طرح شبی کوئٹہ سیکشن پہ ایک مین برج ہمارا گر گیا ہے، وہ ریلویز اور NLC مل کے کام کر رہے ہیں، اسے کچھ عرصہ لگے گا۔ اس کی ہم نے اسیسمنٹ ساری کر لی ہے، چند دن تک اس کا تعمیر کا کام ہم شروع کریں گے۔ تو تب تک کوئٹہ جو ہے وہ کوئٹہ تافتان اور کوئٹہ چمن تو جاتی رہے گی ٹریفک، لیکن کوئٹہ نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ وہ پل بڑا اسٹریٹجک ہے، اس پہ بھی ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو ہم مکمل کر لیں۔
اگلی بات یہ ہے کہ ان سیلابوں سے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، سب سے زیادہ نقصان صوبہ سندھ میں ہوا ہے، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اس کے بعد کے پی کے بنو ٹانک ڈی آئی خان سوات کا علاقہ متاثر ہے، راجن پور ڈیرہ غازی خان کے علاقے متاثر ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم سب مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب میں ڈوبے ہوئے تباہ حال بہنوں بھائیوں کی مدد کریں۔ حکومتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، این جی اوز بھی کر رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ فرد جو سیلاب کی تباہ کاری سے بچا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کچھ حصہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے نکالے جو سیلاب کی تباہ کاری کا شکار ہے۔ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے، تقریباً مکمل ہونے والا ہے، ریلیف چل رہا ہے، یہ چلے گا بھی کافی دن چلے گا، مگر جو ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ اسے 2 سے 3 سال کم از کم لگ سکتے ہیں۔ اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا جو کہ پاکستان کے پاس ریسورس نہیں ہے۔ پل ٹوٹ گئے، سڑکیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے۔ تو اس کے لیے قومی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ادارہ قائم کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، جسے حسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں این ڈی ایم اے ہیں، صوبائی حکومتیں بھی اس کا حصہ ہیں، وہ منصوبہ بندی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر سب سے بڑی ضرورت جذبے کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ دنیا اب ہماری مدد کے لیے آ رہی ہے، لیکن ملک سے باہر دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے وسائل پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور 3 کروڑ سے زائد لوگ ڈوبے ہیں بدقسمتی سے، لیکن 17-18 کروڑ لوگ ہیں جو محفوظ رہے ہیں اس بلا سے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلے دنوں میں جس جماعت سے میرا تعلق ہے، میری جماعت ایک پوری فلڈ ریلیف کیمپین 2-3 دن میں اناؤنس کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی کم از کم 2000 ریلیف کے ٹرک جو ہیں وہ پنجاب سے سندھ اور بلوچستان کی طرف آئیں گے۔ اس کا اعلان جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی۔ میں یہاں چونکہ بطور ریلوے کے وزیر کے موجود ہوں، اس لیے میں نے بات ریلوے کے حوالے سے کی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم نے تھوڑی دیر میں نماز کی ادائیگی کے بعد آگے جانا ہے فلڈڈ ایریا میں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اچھا خواجہ صاحب، تھوڑا یہ ہمیں بتائیں کہ بجلی کے اوپر کتنا نقصان ہوا، کتنے دنوں کا، اور جو ہے نا اس کو پورا کس طرح ہوگا، اور ٹریک جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، اور یہ ایریا جو خراب ہے خاص طور پر کراچی جانے والی، تو کتنی متاثر ہوگی اور آئندہ کتنا نقصان کا اندیشہ ہے، اس کا تھوڑا مجموعی طور پر دیکھیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ ابھی چونکہ پانی اترا نہیں ہے اور ہمارے پشتوں کے ساتھ بھی پانی کھڑا ہے اور بعض جگہ ٹریک کے اوپر کھڑا ہے، تو ہم کوئی فگر بلا وجہ اسیسمنٹ کے بغیر اسیسمنٹ کے تحقیق کے جاری نہیں کر سکتے۔ یہ بلینز کا نقصان ہے، کتنا ہے یہ پتہ لگے گا جب سیلاب کا پانی اترے گا۔ ہمارے انجینئرز، یہ پروفیشنل لوگوں کا کام ہے، سول انجینئرنگ کا بہت بڑا شعبہ ہے ہمارے پاس ریلویز میں، تبھی ہم بتا پائیں گے۔ لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پیسنجر آپریشن کراچی پشاور کے بیچ، یعنی روڑی کراچی کے بیچ بحال ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا، چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، جب تک، کیونکہ وہ نیچے سارا کچھ ویٹ ہے۔ جو ہم نے پیچھے ٹھیک بھی کر دیا ہے، یہ جو خانپور روڑی سیکشن ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے میں ٹرین آتی تھی، 6 گھنٹے میں آ رہی ہے، کیونکہ جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ دوبارہ نیچے سیٹلمنٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ ہماری ٹریک مشین اس کو ٹھیک کرتی ہیں۔ تو ہم نے پورے وسائل یہاں لگا دیے ہیں جتنے بھی ہیں، وہ کہ وہ محدود ہیں، تو ٹریک مشین بھی ایک پوری ٹرین کے برابر ہوتی ہے۔ ایک آدھ جگہ ہماری ریلیف ٹرین ML2 پہ دھنس بھی گئی ہے، ML2 کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہاں بھی پانی ہے ہر طرف۔ تو یہ مین ٹریک کو بحال ہوتے ہوئے پیسنجر کے لیے چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ فریٹ انشاءاللہ ریگولرائز ہو جائے گا میرا خیال ہے 8-10 دن میں۔ اب ہم جا رہے ہیں، آگے جا کے دیکھیں گے، پھر حتمی بات کریں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا آفر حکومت کی غور کرے گی اس بات پر؟ آرمی چیف کی توسیع کے لیے بھی انہوں نے تجویز دی ہے، اور امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجموعی طور پر بات کر ہی لیں گے۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ اب یہ میں فلڈڈ ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بات ہم مجھ سے لاہور یا اسلام آباد میں پوچھیں گے تو میں اس کا بڑا ٹکا کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ جگہ جو ہے یہاں پہ لوگ آفت زدہ ہیں، فلڈڈ ایریا میں ہم آئے ہیں، ایک اور مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں، تو میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا،
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहा है। यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं, सेहूनियों के दामाद आप हैं, हम तो नहीं हैं भैया। तो वो इल्ज़ाम लगाते रहे, एक तरफ अमेरिका को गालियाँ निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है, एक तरफ फ़ौजी क़यादत को अब्यूज़ करता है और उसके पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे उसने अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान बी जवालो टाइप आदमी है, वो दाना फेंकता है, इसके अलावा उसकी वो संजीदा आदमी नहीं है। और जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, हमें उनसे दिली हमदर्दी है, क्योंकि वो सुनने, देखने और बोल सकते हैं। बोलना तो बहुत आता है, बल्कि बड़ी बड़ी लंबी ज़बानें हैं, लेकिन ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए और एक और बात बताएं भाई, तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे झूठे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। वो कहता मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करनी। अदालत कहती है, जो कहा अदालत ने वो भी आपने सुन लिया, हमें हैरत हुई है। मैं अदालत में तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन दो नहीं एक पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कौम परस्तों के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमहूरे के साथ और हो। रवैया एक होना चाहिए। अगर रवैये दो होंगे, सवाल भी उठेगा, फिर बात भी होगी, फिर तनकीद भी होगी, फिर बुरी भी लगेगी। तो एक रवैया होना चाहिए सबके साथ। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, अगर कोई अदल और इंसाफ है। ख्वाजा साहब सवाल बताइए, इस वक्त जो है बारिश में मुतासर हुई है ट्रेन, उससे पहले जो है काफ़ी हादसा पेश आते हैं और एक दूसरे पे जो हुकूमत आती है इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा जिसमें जो है अवाम को रिलीफ मिल सके। और सियासतदान और हुक्मरान तो अपने जो है एरोप्लेन पे या फ्लाइट पे जाते हैं, ये जो सारी मुश्किलात है अवाम को भुगतना पड़ती है। इस हवाले से ऐसा कोई नहीं प्लान बना रहा है जिसमें अवाम को रिलीफ मिल सके? देखें, ये रेलवे जो है ना, रेलवे ये एक पूरा सब्जेक्ट है, साइंस है पूरी। और बदकिस्मती से रेलवे की तश्कील और तमीर के बाद किसी भी दौर में उसको संजीदगी से नहीं लिया गया। पहली बार हमने आके 2013 में, हमारी भी हुकूमत पहले आती रही है, हम भी बस इस तरह ही संजीदा नहीं लेते थे। 2013 में हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया था। 18 अरब रुपए कमाता था ये अदारा, हम 54 बिलियन पे छोड़ के गए थे और हमने इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की थी। और अगले फेज़ में, जैसे ये रोडी में हम बैठे हुए हैं, अगर अगले 5 साल मिलते तो जो 6-7 नए स्टेशन 8 बनने थे, उसमें खानेवाल, रहीमियार खान, रोडी, हैदराबाद, कराची, कोयटा और पेशावर शामिल थे। इसी तरह ML1 का प्रोजेक्ट था। जब तक ML1 नहीं बनता रेलवे नहीं चल सकता। अब वो यही ML1 है सारा। उसमें अलबत्ता अब हमने एक फ़ैसला किया है कि अब हम चाइनीज़ को भी हमने इंगेज किया है, क्योंकि वो तो ML1 बैक बर्नर पे चला गया था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ना किसी का नाम लूँगा। सबको पता है कि ML1 पे कुछ नहीं हुआ, 4 साल बिल्कुल एक नींद नहीं रखी गई। तो अब हमने दोबारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया है, चाइनीज़ को हमने दोबारा इंगेज करना शुरू किया है। हम चाइना जाएंगे भी, ज़रा ये फ्लड रिलीफ से फारिग हों। हमारी कोशिश होगी पूरी, खुदा करे अल्लाह हमारी मदद फरमाए कि इस साल ML1 पे ऑन ग्राउंड काम शुरू हो। फ़ैसला ये किया है, पहले ML1 जो था उसमें लाहौर मुल्तान सेक्शन था और एक इंस्टीट्यूट था और लाहौर लाला मूसा था, उसे हमने ख़त्म कर दिया। वो फ़ेज़ 2 होगा। अब फ़ेज़ 1 होगा रोडी कोटरी, कोटरी कराची, क्योंकि ये सेक्शन वस्ट है। अब ML1 का काम यहाँ होगा, या एक कारूवाल पेंडोरा एक सेक्शन है, वहाँ पे ग्रेडियंट बहुत वो ज़्यादा स्टीप है, ढलान है, वहाँ थोड़ा सा काम होगा। मेजर काम इस एरिया में होगा। ML1 अब यहीं से शुरू होगा। आखिरी सवाल ये बताएगा कि इमरान खान का मकसद क्या है और जरदारी साहब से कब तक आपका इत्तेफाक रहेगा? जरदारी साहब के साथ कब तक आपका ताल्लुक? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।